ذلت اور رسوائی کا گہرا احساس تھا جو میں بنی سنوری بت بنی کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ وہ شخص جو میرا محبوب شوہر تھا، اس نے کیسا ظلم کیا تھا نا، میں کچھ سوچ ہی نہ پائی۔ جانے میں کتنی دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی، جب عقب سے ابھرنے والی آواز نے مجھے احساس دلایا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ بھابھی، آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ یہ میرے دیور کی آواز تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا، پر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں چکرا کر گر گئی۔ پر مجھے احساس ہوا تھا کہ میں زمین پر نہیں گری تھی، کسی کے مضبوط حصار نے مجھے تھام لیا تھا، اور پھر میرا ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ کبھی کبھی تقدیر انسان کے ساتھ وہ ظلم کر جاتی ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ اس ظلم پر کچھ کہہ ہی نہیں پاتا، بس بلبلا جاتا ہے اور خاموشی سے سہ جاتا ہے۔ اور اگر یہ ظلم میاں بیوی میں سے کسی ایک کے ہاتھوں ہو تو انسان اندر باہر سے بری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اور میں وہ لڑکی تھی جسے اتنا زوم تھا کہ میرا شوہر تو مجھے اف تک نہیں کہہ سکتا، پر قسمت کب کیا کر جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کتنے دلکش دن تھے وہ جب چاروں جانب سے میرے رشتے آ رہے تھے۔ ہر گھر مجھے اپنی بہو بنانا چاہتا تھا اور ہر لڑکے کا خواب تھا کہ میں اسے مل جاؤں۔ یوں تو میری پرورش اچھے ماحول میں ہوئی تھی، اخلاق سے بولنا، تمیز سے رہنا، یہ سب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا۔ کسی چیز کی کمی نہ تھی، نہ دولت کی نہ حسن کی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی مجھے اس چیز کا احساس ہوتا گیا کہ میں حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہوں۔ میں نے ہر قدم پر کامیابی حاصل کی، ہمیشہ اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کیا، اور پھر جب شادی کی عمر آئی تو میرا مجھ پر غرور مزید بڑھ گیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے لیے اللہ نے کوئی میرے جیسا ہی انسان بنا رکھا تھا، بس مجھے اس کا انتظار تھا۔ پھر رشتے آنے لگے، مجھے کوئی پسند نہ آتا۔ اماں بابا دونوں میرے نخروں سے تنگ آ چکے تھے، پر میں کیا کرتی؟ مجھے اپنے جیسا لڑکا چاہیے تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا کیونکہ مجھے کوئی پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر ایک دن جب میں لان میں لگے جھولے پر بیٹھی کسی کتاب کے پڑھنے میں مگن تھی، تب اماں میرے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح بہت سی تصویریں تھیں، وہ لڑکوں کی تصویریں تھیں، اور وہ مجھے دکھانے کے لیے لائی تھیں۔ اماں کو دیکھتے ہی میں نے سلام کیا، وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اب جھولا ہلکا کر دیا تھا، وہ دھیرے دھیرے جھول رہا تھا۔ اماں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو نازش، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور اللہ جیسا بھی جوڑ بنائے اپنا ہمسفر اسے قبول کرنا پڑتا ہے۔ تمہاری وجہ سے ہم نے بہت سے اچھے لڑکوں کو ٹھکرا دیا۔ اب میں اور تمہارے بابا نہیں چاہتے کہ تمہارے بچپنے کی وجہ سے ہم مزید وقت گنوائیں۔ ہم جلد از جلد تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اماں بہت سنجیدہ تھی، ان کی باتیں سن کر میں اداس سی ہو گئی۔ ایک سچ تو یہ بھی تھا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے اپنے اماں بابا کے ساتھ رہنا تھا، پر کوئی میری بات سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ یہ چند جاننے والے لڑکوں کی تصویریں ہیں، ان میں سے دیکھ لو جو تمہیں اچھا لگے، اور اگر کوئی تمہیں نہیں پسند آتا تو پھر ہم اپنی مرضی کے لڑکے سے تمہیں بیاہ دیں گے۔ اماں کی بات سن کر تو میں تڑپ اٹھی۔ ایسا تو میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی انچاہے لڑکے کو میری زندگی میں داخل کر دیا جائے۔ اماں کی باتیں سن کر میں رونے لگی، لیکن اماں پر میرے آنسوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے اٹھیں اور چلی گئیں، یعنی وہ اس بار اپنا فیصلہ سنا کر گئی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مجھے غصہ آیا اور میں نے تصویریں اٹھا کر پھینک دی اور رونے لگی۔ ہوا چل رہی تھی، تبھی ایک پاگل ہوا کا جھونکا اس شخص کی تصویر کو میرے پاس لے آیا جس نے مجھے رول کر رکھ دیا۔ وہ تصویر دیکھ کر میرے آنسو رک گئے اور میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، میں اتنا دلکش مرد میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل چلا اٹھا کہ مجھے یہی شخص چاہیے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ اماں بابا کو بھی وہی لڑکا پسند آ گیا۔ وہ کچھ ماہ پہلے باہر سے پڑھ کر آیا تھا، بابا کی کسی پرانے دوست کا بیٹا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیسے سب کچھ طے پا گیا۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے اور پسند کر گئے، بھلا وہ انکار کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اماں بابا بھی لڑکے کو پسند کرائے تھے۔ میری دھوم دھام سے منگنی ہوئی۔ میری ابھی تک اپنے منگیتر سے بات نہیں ہوئی تھی اور میں کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی ہماری شادی ہونے والی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی۔ 1 مہینے بعد میری شادی تھی، اور پھر اسی دن مجھے انجانے نمبر سے فون آیا تھا۔ جب میں نے پوچھا تو پتہ چلا وہ میرا منگیتر تھا۔ اس نے خود ہی فون کر لیا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کی آواز بھی اس کی طرح سحر انگیز تھی۔ اب ہماری روز بات ہونے لگی تھی، ہم ایک دوسرے کو پسند ناپسند سے واقف ہو چکے تھے، اور ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔
میں نے ساری شاپنگ اس کی پسند کی تھی، اور وہ دن بھی آ گیا جب مجھے دلہن بنا کر اس کے سنگ رخصت کر دیا گیا۔ جتنے دھوم دھام سے میری شادی ہوئی تھی اس سے زیادہ خوبصورت میں لگ رہی تھی۔ ہر آنکھ مجھے دیکھ کر حیران تھی، اور میں نے سب سے نظر بچا کر اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، پر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموشی سے بیٹھا رہا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ مجھے سجے سورے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ یہاں پر بالکل بھی چہل پہل نہیں تھی، نہ مہمان تھے نہ گھر کے زیادہ لوگ۔ میری ساس اور میری ننند رسموں کے بعد مجھے کمرے میں بٹھا کر چلی گئیں۔ میں نے نظر اٹھا کر کمرے کو دیکھا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا کہ یہ ویسا کمرہ تو نہیں ہے جیسا میرا شوہر مجھے بتایا کرتا تھا۔ میں اجنبی سی لگ رہی تھی یہاں، پر میں بیٹھی رہی۔ ٹائم گزرتا گیا لیکن وہ شخص نہیں آیا جس کے منہ سے میں تعریف کے چند بول سننا چاہتی تھی۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی تھی اور پھر میں لیٹ گئی، لیکن تھکی ہوئی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کب سو گئی۔ میری آنکھ شور کی آواز پر کھلی۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، دیکھا تو میرا شوہر آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا، اور وہ جان بوجھ کر شور کر رہا تھا کہ میں اٹھ جاؤں۔ مجھے اٹھتا دیکھ کر وہ فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ باہر دن نکل آیا، یعنی وہ ساری رات کمرے میں ہی نہیں آیا۔ میرے دل پر ایک گھونسا پڑا اور وہ مجھے نظر انداز کر کے چلا گیا۔ مجھے اس شخص کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ شادی سے چند دن پہلے وہ مجھے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، پر اب اس کے رویے نے مجھے احساس دلایا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ بے ساختہ مجھے رونا آ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنی اس بے قدری پر میں روتی نہ تو اور کیا کرتی۔ میں بھی اٹھی اور شاور لیا۔ ولیمہ چند دن بعد تھا۔ سارا دن وہ غائب رہا۔ ساس اور نند ہی میرے پاس آتی جاتی رہی۔ شام کو اماں بابا آئے تو میں اپنی اماں سے لپٹ کر خوب روئی۔ انہیں لگا میں اداس ہوں، جبکہ میں تو اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ اماں بابا بھی واپس چلے گئے۔ میرا دیور بھی مجھ سے زیادہ بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ بھی ہینڈسم تھا لیکن میرے شوہر کے آگے کچھ بھی نہیں۔ مجھے کئی بار احساس ہوا کہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن میرے دیکھنے پر وہ آنکھیں چرا لیتا ہے۔ شاید اس نے میرے چہرے سے سب جان لیا تھا۔ رات ہوئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوچا کہ شوہر آئے گا تو اس سے پوچھوں گی کہ انتظار کرتے کرتے مجھے آدھی رات گزر گئی۔ تبھی مجھے نیچے سے چلانے کی آوازیں آئیں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی جانے کی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں آیا۔ اسے دیکھتے ہی میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے سرد نگاہ مجھ پر ڈالی اور واش روم چلا گیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ باہر آیا تو میں نے اسے پکارا اور پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر وہ جھٹکے سے مڑا اور کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھورا اور غصے سے چلا کر، بڑی ہی کوئی بے حس لڑکی ہو تم! جب تمہیں شازم نے سب بتا دیا تھا تو پھر کیوں شادی کے لیے یہاں کی؟ کیوں برباد کی اپنی اور میری زندگی؟ وہ چلا رہا تھا اور میرے ذہن میں گونج رہا تھا کہ یہ وہ آواز نہیں ہے جسے میں روز سنتی تھی۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم کسی عذاب کی طرح میری زندگی میں داخل ہو گئی ہو۔ وہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ مجھے ایسا لگا جیسے مجھ پر بجلی گر گئی ہو۔ اچھا ہوگا تم ابھی یہاں سے چلی جاؤ ورنہ میں کچھ کر لوں گا۔ وہ مجھے سائیکو لگ رہا تھا۔ مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ میں زبردستی اس شخص کی زندگی میں لائی گئی تھی، اور پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے نکال دیا۔ ڈھک کی آواز سے دروازہ میرے منہ پر بند ہوا۔ میرا تو جیسے سانس ہی رک گیا تھا۔ تب مجھے آواز آئی میرے دیور کی۔ اگر اس نے مجھے سنبھالا نہ ہوتا تو شاید میں نیچے گر چکی ہوتی۔ جانے کتنی دیر بعد میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ میں اپنے کمرے میں نہیں بلکہ اپنے دیور کے کمرے میں تھی۔ اس کمرے کو دیکھتے ہی مجھے اپنائیت کا احساس ہوا اور پھر کچھ یاد آتے ہی میں رو پڑی۔ جانے میں کب تک روتی رہتی اگر ساتھ ہی بیڈ پر رکھی چیزوں پر میری نظر نہ پڑتی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ وہ گاڈز اور گفٹ تھے جو میں نے اپنے شوہر کو بھیجوائے تھے اس کی سالگرہ پر، لیکن یہ دیور کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ اور اس کمرے میں ہر وہ چیز تھی جو مجھے پسند تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا دیور اندر آیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کر ایک جانب بیٹھ گیا۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی اور پھر اس کے بولنے کی آواز آئی۔ سمجھ نہیں آ رہا آپ کو کیا بلاؤں، نازش کہوں یا بھابھی؟ اس کی آواز سن کر میں چونکی۔ یہ وہی آواز تھی جسے میں فون کر کے گھنٹوں سنتی تھی، لیکن وہ میرے دیور کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یا اللہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، آپ اتنی خوبصورت ہیں کہ ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جائیں، جیسے کانچ کی گڑیا ہوتی ہے، پر میری پوری فیملی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور اس میں میں بھی شامل ہوں۔ وہ سر جھکائے بول رہا تھا۔ دراصل بھائی شادی شدہ ہیں، پر گھر والے اس کی شادی کو نہیں مانتے۔ وہ ایک بیٹی کا باپ بھی ہے۔ امی ابو نے زبردستی اس کا رشتہ آپ سے طے کر دیا۔
وہ بول رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے مٹی تلے دباتا جا رہا ہے۔ بھائی نے مجھے کہا کہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کو سب کچھ بتا دوں، پر جب میں نے آپ کو دیکھا تو میں اپنا دل ہار گیا، اور میں آپ کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ سے باتیں کرتا رہا، لیکن خدا کی قسم وہ باتیں، وہ جذبے جھوٹے نہیں تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، پر اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا، اور اس کے بعد میں زمین پر بیٹھ گئی۔ ایسا لگا تھا جیسے گھر کی چھت میرے اوپر گر گئی ہے۔ مجھ سے تو اب رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میرا دیور میرے پاس ہی بیٹھ گیا، پھر اتنی زور سے چلائی کہ آسمان بھی دہل گیا۔ پورے خاندان نے مل کر میری زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں وہاں سے اٹھی اور باہر جانے لگی، پر میرے دیور نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نہیں رکی۔ میں اس رات لٹی پٹی سی گھر آئی تھی۔ اماں بابا میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ بس پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ پورا ہفتہ میں بیمار رہی، میرے کانچ کی طرح ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے جوڑنا ناممکن تھا۔ محبت نے دھوکہ دیا، شوہر نے دھوکہ دیا، مجھے تو میری قسمت نے ہی دھوکہ دے دیا تھا۔ میرا شوہر مجھے طلاق کے پیپر بھجوا کر جا چکا تھا۔ میرے اماں بابا میری حالت پر روتے تھے۔ میں کسی بت میں بدل گئی تھی۔ یقین کرنا بہت ہی مشکل تھا کہ جس شکل پر میں فدا ہوئی تھی وہ کسی اور کا تھا، اور جس سے میں نے محبت کی تھی وہ میرا شوہر ہی نہیں تھا۔ آج مجھے سمجھ آیا تھا کہ لڑکیوں کے اچھے نصیب کی دعا کیوں کی جاتی ہے۔ لڑکیوں کا حسن اور ان کی ذہانت کسی کام نہیں آتی جب نصیب ہی برا نکلا۔ میرا دیور جو مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے میری بہت منت کی۔ وہ روز معافی مانگنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بہت الگ تھا، بہت اچھا انسان تھا، اور اس کی اچھائی سے مجھے محبت ہوئی تھی، لیکن اس نے میری محبت کا مذاق بنا دیا۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ امی ابو مجھے سمجھاتے تھے کہ میں اس سے شادی کر لوں، وہ مجھے خوش رکھے گا، پر میں تو برف جیسی سرد ہو چکی تھی۔ مجھے جینے مرنے سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ پھر ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے لگا تھا جیسے میں ایک بار پھر ٹوٹ جاؤں گی۔ وہ بچ گیا۔ اب میں اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اس کی محبت پر یقین آ گیا تھا، اور 1 سال بعد ہماری شادی ہو گئی، اور اس شخص نے مجھے اتنی محبت اور عزت دی کہ اب میں اپنا دکھ بھولنے لگی ہوں۔ اسی لیے میں سب لڑکیوں سے کہوں گی کہ خوبصورت نہیں، عزت کرنے والے انسان کا انتخاب کریں۔